بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس مختصر سی ویڈیو میں آپ حضرات کے لیے کلاس 9 کی انگلش کا گیسٹ پیپر انتہائی اہم ترین لایا ہوں۔ آپ یہ گیسٹ پیپر کریں، انشاءاللہ پیپر میں آپ کو یہی سوالات آئیں گے اور آپ دلی دعائیں دیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سپیلنگ کی درستگی۔ یہ جو الفاظ نظر آ رہے ہیں آپ کو سکرین پر، آپ نے ان تمام کے تمام الفاظ کو 2 سے 3 بار دیکھ لینا ہے اور ان کے سپیلنگ کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے، کہیں سپیلنگ مسٹیک نہ ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے ویڈیو کی رفتار کو سلو کر کے 2 سے 3 بار ان تمام کے تمام الفاظ کو اچھی طرح دیکھنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہوگا کوئی ایسا لفظ رہ جائے جس کے سپیلنگ آپ کو نہ آتا ہو، یاد نہ ہو اور پیپر میں آپ غلطی کر بیٹھیں، تو یہ انتہائی اہم ترین پیپر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے ایک کام کرنا، یہ ویڈیو اپنے پاس محدود نہیں لکھنی، بلکہ اپنے اور جتنے دوست ہیں یا جتنے آپ کے پاس گروپس ہیں ان میں سب میں آپ نے شیئر کرنی ہے۔ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے اگر کسی اسٹوڈنٹ سے کوئی تھوڑا سا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ بورڈ کی کلاس نام ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے گا اور آپ نے یہ بہت بڑی نیکی کرنی ہے۔ اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سٹوڈنٹس کو کامیاب کرے، بالخصوص وہ سٹوڈنٹس جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں یا نئے سبسکرائبر بنیں گے، ان کے لیے میں ہر وقت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شاندار کامیابی دے اور امتحان میں اعلیٰ نمبر دے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ جتنے بھی آپ کو سپیلنگ اور یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں، ان کی سپیلنگ آپ نے بہت ہی اچھی طرح کرنے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سپیلنگ کی مسٹیک رہ جائے اور پیپر میں آپ نمبر اپنا گنوا بیٹھیں۔ تو یہ سارے دیکھ لیں، تو یہ 4-5 سطریں ہیں ان اپنے کالم میں، ان میں جو دیے گئے ہیں الفاظ ان کو آپ پڑھ لیں اور بہتر یہ کہ 1-2 بار آپ کاپی پر لکھ لیں تاکہ آپ کو ازبر یاد ہو جائے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ نے سپیلنگ یقیناً دیکھ لیے ہوں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اگلے پیج پر۔ تو یہ دیکھیں، یہاں پر سپیلنگ کے بعد آپ نے ورڈ میننگ اس کو یاد کرنا ہے۔ ورڈ میننگ یاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 3 سے 4 بار ویڈیو کی رفتار سلو کرنی ہے اور آپ نے ورڈ میننگ یاد کرنے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ تشفی ہو جائے گی کہ میرا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کا معنی جو مجھے سمجھ نہ آ رہا ہو، تو یا کوئی ایسا لفظ جس کا سپیلنگ مجھے نہ یاد ہو رہا ہو، تو آپ نے یہ بات کنفرم کر لینی، ذہن میں بٹھا لینی ہے۔ جب یہ بات آپ کو ذہن میں آ جائے گی تو پھر آپ جو ہے کامیاب ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ورڈ میننگ کے بعد اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پیپر کی تیاری بھرپور انداز سے کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں آپ کے پیپر رہ جائے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ایک اور اہم بات میرے ذہن میں آئی، وہ یہ کہ اگر آپ کی بہت اچھی تیاری ہے تو پھر آپ الحمدللہ پڑھیں، اور تیاری میں کچھ کمی ہے تو پھر ایک ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے، تکا کیسا لگانا ہے۔ وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے انگلش کو ہاتھ نہیں لگایا، جس طرح مدرسے کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو انگلش آتی نہیں سرے سے، تو وہ لازمی ویڈیو دیکھیں کہ تکا کیسے لگانا ہے، ان کو ایم سی کیوز حل کرنے کا بہت اچھا جو ہے وہ موقع مل جائے گا اور وہ پاس ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے ایم سی کیوز کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ نے درست ورب جو ہے فعل لگا کر ان تمام ایم سی کیوز کے جواب دینے ہیں۔ مثلا یہ پہلا ایم سی کیوز ہے، یہ دیکھ لیں، اس کا جواب سی ہے۔ دوسرا ایم سی کیوز، یہ جو پہلا ایم سی کیوز ہے یہ 18 بار بورڈ کے پیپر میں آ چکا ہے۔ دوسرا ایم سی کیوز، اس کا جواب بی ہے۔ تیسرا ایم سی کیوز، اس کا جواب بھی بی ہے۔ چوتھا ایم سی کیوز، اس کا جواب بھی بی ہے، شیل سی۔ پانچواں ایم سی کیوز، اس کا جواب ہے بی، لیفٹ۔ چھٹا ایم سی کیوز، اس کا جواب ہے اے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ دیکھ لیں، اس طرح تمام کے تمام ایم سی کیوز جو ہیں جو ورب کے متعلق ہوں وہ آپ کو آنا چاہیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، وہ بھی آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ 8واں ایم سی کیوز ہے، اس کے جواب اے ہے۔ 9واں ایم سی کیوز، اس کا جواب بی ہے، اور 10واں ایم سی کیوز، اس کا جواب سی ہے۔ 11واں، 12واں، 13واں ایم سی کیوز بھی دیکھ لیں، یہ بھی اہم ہے۔ 13واں ایم سی کیوز، اس کا جواب بی ہے۔ 14واں ایم سی کیوز کا جواب سی ہے۔ 15واں ایم سی کیوز، اس کا جواب بی ہے۔ 16واں ایم سی کیوز، اس کا جواب بھی بی ہے۔ 17واں ایم سی کیوز، اس کا جواب ڈی ہے۔ 19واں
18 MCQs اس کے جواب ڈی ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات اب ہم آگے چلتے ہیں۔ 18 MCQ یہاں تک آپ نے ازبر کر لینے ہیں، یقیناً آپ نے پہلے کیے ہوں گے، اب بھی آپ نے دیکھ لینے ہیں۔ 19 MCQs اس کے جواب سی ہے، 20 MCQs اس کے جواب بی ہے، 21 MCQs اس کے جواب بی ہے، 22 MCQs اس کے جواب بھی بی ہے، 23 MCQs اس کے جواب سی ہے، 24 کا ڈی ہے، 25 کا ہے۔ عزیز طلباء طالبات یہ بہت ہی زیادہ محنت کے بعد یہ ویڈیو مرتب کی ہے۔ آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو، ہر تعلیمی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگر دیکھیں 31 MCQ اس کے جواب اے ہے، 32 MCQ اس کے جواب بی ہے، 33 MCQ اس کے جواب اے ہے، 34 MCQ اس کا جواب بی ہے۔ اب آگے آتے ہیں 35 MCQ۔ عزیز طلباء و طالبات یہ بھی دیکھیں، پیچھے جتنے MCQs ان کو ایک دفعہ آپ نے دہرانا لازمی ہے۔ 35 MCQ کے جواب سی ہے، 36 MCQ اس کے جواب ڈی ہے، 37 MCQ اس کے جواب اے ہے، 38 MCQ اس کے جواب ڈی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات اب ہم آگے چلتے ہیں۔ MCQ نمبر 38 کا جواب ڈی ہے، MCQ 39 کا جواب سی ہے، MCQ نمبر 40 اس کا جواب سی ہے، 41 42 بھی دیکھ لیں آپ، 42 کا جواب اے ہے، 43 کا جواب بی ہے، MCQ نمبر 44 کا جواب سی ہے، 45 کا جواب بی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات اب ہم آگے دیکھتے ہیں MCQ نمبر 46 کا جواب، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا ہے۔ اس کا جواب یہ رہ گیا ہے، 47 کا جواب ڈی ہے، 48 کا جواب سی ہے، MCQ 49 کا جواب سی ہے، 50 کا جواب بھی سی اور ڈی ہے، 51 کا جواب بی ہے، 53 کا جواب سی ہے، 54 کا جواب بی ہے، 55 کا جواب بی ہے، 55 کا جواب بی ہے، MCQ نمبر 56 کا جواب بی ہے، 57 کا جواب ڈی اے سی ہے، 56 کا جواب سی ہے، 57 کا جواب ڈی ہے۔ عزیز طلباء طالبات اب پانچواں جو ہے پورشن وہ یہ ہے کہ آپ نے شارٹ کوسچن اچھی طرح یاد کر لینے ہیں۔ تو شارٹ کوسچن اہم ترین جو کتاب سے ہیں متعلق وہ یہاں پر لکھیں گے۔ مثلا یہ پہلا شارٹ کوسچن ہے، یہ 30 بار بورڈ کے اوپر میں آ چکا ہے۔ دوسرا 20 کے بعد، کوئی 30 کے بعد، کوئی 35 کے بعد، تو کوئی 10 کے بعد۔ عزیز طلباء طالبات آپ نے یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی ہے، کوئی بھی شارٹ کوسچن اب غلط نہ ہو۔ آپ نے MCQs کے بعد حصہ انشائیہ جو سوالیہ پیپر دیا جائے گا، سب سے پہلے آپ کو شارٹ کوسچن دیے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں سوال نمبر 17 ہے، اگر سوال 18 19 20 27 تک ہے، تو جب آپ کا سوال والا پورشن، مختصر سوال والا پورشن جب آپ کا مکمل ہو جائے گا تو اس وقت عزیز طلباء طالبات آپ نے چھٹا جو ہے پورشن اس پر آ جانا ہے۔ تو یہاں پر اس کا بہت ہی اچھے طرح سے ان سوالات کرنا ہے۔ مثلا یہ سوال نمبر 28 ہے، یہ 20 بار آئے گا، سوال نمبر 30 یہ 16 بار آ چکا ہے، سوال نمبر آپ 40 دیکھ لیں، 41 دیکھ لیں۔ میں نے ویڈیو کو تھوڑی رفتار تیز کی ہے تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے۔ آپ نے ویڈیو کی رفتار سلو کر اچھی طرح تمام سوالات کو تیار کرنا ہے، کوئی سوال بھی آپ نے ایزی لے کر اس کو رہنے نہیں دینا۔ آگے عزیز طلباء طالبات یہ دیکھ لیں، ٹرانسلیشن انٹو انگلش، آپ نے یہ ویڈیو کی رفتار سلو کر کے جتنے پیراگراف پیچھے گزر چکے ہیں ٹرانسلیشن والے وہ آپ نے کر لینا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ 8 نمبر پر، تو یہ پہلا جو پیراگراف تھا یہ ٹرانسلیشن اردو ٹو انگلش، یہ آپ نے اچھی طرح کر لینا ہے۔ پاکستان میرا پیارا وطن ہے، دوسرا پیراگراف جو تھا یہ میری عمر 15 سال ہے، پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، مجھے آپ کا خط ملا ہم 3 بجے۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آپ نے کرنے ہیں، یہ جو جملے ہیں تو کوئی جملہ بھی آپ کا رہ نہ جائے۔ اگر کہیں آپ کو دقت ہے، کہیں مشکل پیش آئے تو اگر آپ نے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کرنا ہے 346 25 00 268 268، تو انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کا کہیں پر آپ کو MCQ سمجھ نہ آ رہا ہو، کہیں مختصر سوال نہ آ رہا ہو، کہیں امتحانی دقت ہو، تو پچھلی جو ہے اپنا 10th کلاس اس میں بھی اس طرح ہم نے بچوں کی رہنمائی کی تھی۔ انشاءاللہ وہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھی تیاری کی، اور بالخصوص کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ پیپر جب شروع ہو رہا اس سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے پیپر جو ہے آپ کو واٹس ایپ پر مل جائے۔ تو اگر تو ایسی صورت ممکن ہو تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، اور آپ نے یاد دہانی کروا دینی ہے، آپ کو واٹس ایپ پر یہ پیپر مل جائے گا۔ آپ نے واٹس ایپ جو گروپ ہے اسٹوڈنٹس والا وہ جوائن کر لیں، اس میں پیپر ہم سینڈ کر دیتے ہیں، جیسے ہمیں
15 منٹ پہلے مل جائے، 10 منٹ پہلے مل جائے، 20 منٹ پہلے مل جائے، وہ آپ کی قسمت۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آتے ہیں حصہ سمری کی طرف۔ آپ کو جو 2-3 سمریاں دی جائیں گی، آپ نے وہ اچھی طرح کر لینی ہے، بالخصوص جہاں سے، جس بک سے، جس نوٹ سے آپ نے سمری تیار کی ہے وہاں سے ہی آپ کرو۔ اگر آپ نے کہیں سے تیار نہیں کی تو یہ انتہائی ایزی ہیں، یہ آپ 2 سے 3 بار پڑھیں گے تو آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائیں گی۔ یہ سمری اوپر والی دیکھ لیں، پھر سمری نمبر 2 ہے، یہ دیکھ لیں آپ، اس کو بھی اچھی طرح آپ نے کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمری آپ ایزی لے کے چھوڑ جائیں اور پیپر میں یہی سمری آ جائے۔ آپ نے کوئی چیز بھی ایزی نہیں لینی، یہ انگلش کا پیپر ہے، بورڈ کی ابھی کلاس ہے، اور یہ بورڈ کے 9-10 کے جو نمبر ہیں، یہ پوری کی پوری زندگی جو ہے چیک ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آگے یہ ایوننگ والی جو سمری ہے یہ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے اب میں آخری سمری آپ کو بتاؤں گا۔ تو اب ہم آتے ہیں سٹوریز کی طرف۔ دیا آپ کو سٹوری دی ہے، ان کو اچھی طرح تیار کر لیں، تو یہ آپ کی سٹوری والا بھی سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ عزیز طلباء و طالب، جب آپ نے سٹوریز مکمل کر لینی ہے، یہ ٹوٹل 10 سٹوریز دی ہیں، آپ نے ساری کی ساری سٹوری دیکھ لینی، کہیں مشکل پیش آئے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر واٹس ایپ میں نے بتا دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حصہ جو ہے ڈائیلاگ کا۔ تو ڈائیلاگ میں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ بڑے ہی آسان انداز میں آپ نے ڈائیلاگ لکھنا ہے۔ تو یہ آگے آج سوال نمبر 13، اس کو بھی آپ دیکھ رہے، تو یہاں پر کوئی آپ نے مسٹیک نہیں کرنی، بلکہ ویڈیو کی آپ نے رفتار سلو کرنی ہے۔ سوال نمبر 12، 13 یہ مکمل کے مکمل یاد کرنے ہیں، تو یہی آپ کی کامیابی کا ثمر ہوگا، کامیابی کا راز ہوگا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ جو بھی میں گیسٹ پیپر 9th کلاس کا اپلوڈ کروں فوراً سے آپ کو مل جائے، آپ اس کی اچھی طرح گھر بیٹھ کر بھرپور تیاری کریں۔ تو امید ہے یہ آپ کا کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔